السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے افسانہ میری عید پیا کے سنگ۔ اس افسانے کی قلم کار ہیں افشین نعیم۔ خالہ بی، یہ دیکھیے اروا کے لیے لے کر آئی ہوں۔ سامیہ نے ایک شاپر خالہ بی کے سامنے کیا اور اس میں سے چیزیں نکال نکال کر ساس کو دکھانے لگی۔ پوچھا لگاتی چمپا کے ہاتھ لمحہ بھر کو سست ہوئے۔ اس نے کنکھیوں سے اس سمت دیکھا جہاں سامیہ ایک کے بعد ایک سامان نکال رہی تھیں۔ بڑا پیارا سا سوٹ تھا، ساتھ میں موتیوں والی چوڑیاں تھیں جن میں کہیں کہیں نگ بھی لگے ہوئے تھے۔ مہندی تھی، نگوں والے بندے تھے۔ دل میں کسی حسرت نے انگڑائی لی۔ اسی وقت سامیہ کی نظر اس پر پڑی۔ جلدی جلدی کام ختم کرو، یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی جلدی سے سامان سمیٹ کر واپس شاپر میں ڈال دیا۔ اچھا کیا جو لے آئیں، آخری روزوں میں تو بہت رش ہو جاتا ہے۔ خالہ بی نے پاؤں سمیٹ کر تخت کے اوپر کیے۔ چمپا اب پونچھا دھو کر تار پر پھیلانے جا رہی تھی۔ سانولی سلونی تیکھے نین نقش والی چمپا 16-17 برس کی تھی، خوب پھرتی سے کام کرتی تھی۔ بی جی کام ہو گیا ہے، اب ہم چلیں؟ چمپا کی ماں سکینہ باورچی خانے کا کام ختم کر کے آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، اور سنو کل اروا کے سسرال والوں کی افطار ہے ہمارے ہاں، تم اور چمپا شام تک رک جانا، افطار کے برتن دھو کر واپس چلی جانا۔ نہیں بی جی، افطار کے برتن ہم صبح آ کر دھو دیں گے، مجھے نہیں اچھا لگتا جوان بچی کے ساتھ دیر تک گھر سے باہر رہنا۔ پھر جی میرے بھانجے کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے۔ تمہارا بھانجا جو تمہارا داماد بھی ہے؟ سامیہ نے استفسار کیا۔ جی بی جی، 4 برس کا تھا جب میری بہن مری، بہنوئی نے دوسری شادی کر لی، مڑ کر کبھی بچے کو پوچھا تک نہیں۔ میں بیوہ عورت، 2 سال کی بچی میری گود میں، بڑی مشکلوں سے دونوں بچے پالے ہیں۔ کیا کرتا ہے تمہارا بھانجا؟ سامیہ کی ساس نے استفسار کیا۔ 10 جماعتیں پڑھ گیا ہے جی، سال ہو گیا ہے فوج میں بھرتی ہوئے، سکینہ نے کچھ فخر سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ سامیہ اس سے زیادہ داماد نامہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چمپا جب سے واپس آئی تھی خاموش خاموش سی تھی، اس کا دھیان وہی نگوں والی چوڑیوں میں ہی رہ گیا تھا۔ افطاری بھی بڑی بے دھیانی سے کی تھی۔ سکینہ نماز پڑھ کر واپس آئی تو چمپا کو وہیں بیٹھے دیکھا۔ چمپا نماز نہیں پڑھنی؟ چمپا ایک دم خیالوں سے چونکی۔ پڑھتی ہوں اماں۔ نماز پڑھ کر وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ سکینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہے چمپا؟ سکینہ نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ اماں، بی جی کتنی پیاری پیاری چیزیں لائی تھی نا اروا بی کے لیے، اور تم نے چوڑیاں دیکھی تھی؟ اماں، کانچ کی چوڑیوں میں موتی ٹنگے تھے، کہیں کہیں نگ بھی لگے ہوئے تھے، بہت پیاری چوڑیاں تھیں اماں، وہ جیسے خواب میں بول رہی تھی۔ سکینہ کو اب چمپا کی اداسی کی اصل وجہ سمجھ میں آئی اور اس نے چمپا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ چمپا، تو کیوں ان کی چیزیں دیکھ دیکھ کے دل چھوٹا کرتی ہے؟ تو یہ سوچا کر جو تیرے پاس ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور اماں اگر وہ سب سے اچھا نہ ہو تو؟ چمپا نے سادگی سے پوچھا۔ سکینہ کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔ چمپا، تو 2 سال کی تھی جب یتیم ہوئی، میں 22 برس کی عمر میں بیوہ ہوئی، بھری جوانی، چھوٹی سی بچی کا ساتھ، گھر گھر کام کرنا، زمانے والوں کی گندی اور ہوسناک نظریں، بڑا مشکل وقت کاٹا ہے چمپا میں نے۔ پھر تیری خالہ مر گئی، مراد کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے باپ نے تو میری بہن کی بیماری میں ہی وہ منہ چھپایا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو پوچھنے نہ آیا۔ 2 وقت فاقے کیے پر رب کی رضا میں راضی رہی، رب کی بڑی مہربانی، اس نے عزت سے وقت گزار دیا۔ چمپا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے چنا ہے نا وہی سب سے اچھا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اماں، سامیہ بی لوگ کتنے مزے میں ہیں نا، جب دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے خرید لیتے ہیں، کام بھی ہم جیسوں سے کروا لیتے ہیں، وہ تو ہر لحاظ سے ہم سے اچھے ہیں۔ خاک اچھے ہیں، 2 دن کی چھٹی کر لیں ہم تو سارا کام وہیں کا وہیں پڑا ہوتا ہے، اپنے کام کاج تک کے لیے تو وہ ہمارے محتاج ہیں، اور ہمیں دیکھ اللہ کا کتنا کرم ہے، اپنا کام بھی کرتے ہیں، دوسروں کا کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا چمپا، تیرا دل کبھی اداس نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں بات چمپا کی سمجھ میں آئی یا نہیں، پر وہ چپ ضرور ہو گئی۔
چمپا ماں کے ساتھ مل کر کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ مشین سے نکال کر سکینہ کو دیتی جا رہی تھی۔ سکینہ پانی سے نکال کر جھٹکتی جا رہی تھی۔ اچھا اب تو یہ کپڑے پانی سے بھی نکالتی جا، میں ذرا ان کپڑوں کو تار پہ ڈال آؤں۔ سکینہ باسکٹ اٹھاتے ہوئے بولی۔ چمپا نے سر ہلایا۔ وہ پچھلے برآمدے میں کپڑے دھو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی اس برآمدے میں کھلتی تھی۔ اندر اروا بی بی کے منگیتر آئے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ چمپا کا سارا دھیان ان کی گفتگو میں اٹکا ہوا تھا۔ عبید کتنے کنجوس ہو نا تم، انسان کوئی چھوٹا موٹا گفٹ ہی دے دیتا ہے۔ کل یا پرسوں عید ہو جائے گی، میں انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ تم عید کا گفٹ بھجواؤ گے۔ اروا بی بی کی آواز آئی۔ او مس ایکسکیوز می، تم مجھ سے ان چونچلوں کی توقع نہ رکھنا۔ مجھے ان سب فضولیات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بڑا پریکٹیکل بندہ ہوں۔ عبید صاحب کی آواز چمپا کی سماعت سے ٹکرائی۔ لو، فضولیات والی کون سی بات ہے بھلا؟ اور میں اپنی فرینڈس کو کیا بتاؤں گی؟ یہ کہ میرے فیانسی نے مجھے ایک چھلا تک گفٹ نہیں کیا۔ جو مرضی بتاؤ اپنی فرینڈس کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آئی ڈیم کیئر، میں لوگوں کی خاطر خود کو تھوڑی بدلوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اب وہ دونوں کسی بات پر کہے لگا رہے تھے۔ چمپا سوچ رہی تھی، اگر مراد میرے ساتھ ایسا کرتا تو جان لے لیتی اس کی۔ مراد کی یاد آتے ہی اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس خشک اور بے رنگ زندگی میں مراد کا تصور ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسا تھا۔ چل چمپا، جلدی سے پانی ڈال کر وائپر لگا، گھر میں بھی ہزار کام پڑے ہیں کرنے والے۔ بی بی جی، کام ختم ہو گیا ہے، ہم جائیں؟ سکینہ نے اجازت طلب نظروں سے سامیہ بی بی کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور سنو، وہ دونوں ابھی مڑی ہی تھی جانے کے لیے کہ سامیہ بی بی کو کچھ خیال آیا۔ تم سکینہ، عید کے دن بھی تھوڑی دیر کو آ جانا، میں 2000 الگ سے دوں گی۔ نہیں بی بی جی، پیسوں کی بات نہیں ہے، پر اس عید پر بہت کام ہے۔ میرے بھانجے کا فون آیا تھا رات کو، اس کو کوارٹر مل گیا ہے، بس انہی دنوں میں برادری کو اکٹھا کر کے ان دونوں کا ولیمہ کرنا ہے مجھے، اور شاید عید کے بعد آپ کو کوئی اور کام والی رکھنی پڑے۔ میں تو چمپا اور مراد کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ تمہارا داماد راضی ہے تمہیں ساتھ رکھنے کے لیے؟ بیٹا ہے جی میرا، ان دونوں کا رشتہ تو بچپن سے طے تھا، نوکری لگی تو نکاح کے لیے زور دینے لگا کہ کوارٹر کے لیے درخواست دینی ہے۔ میں نے کہا ولیمہ بھی ساتھ ہی کر دیتی ہوں، پر جی نہیں مانا۔ بڑی عقلوں والا ہے میرا بیٹا، کہتا ہے خالہ ساری زندگی میں تمہارے گھر میں رہا ہوں، اب تم میرے گھر میں رہو گی۔ ولیمہ تو کوارٹر ملنے کے بعد ہی ہوگا۔ اللہ لمبی حیاتی کرے جی، بڑا سونا پتر ہے میرا۔ سکینہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ کتنی خوش قسمت ہو سکینہ تم، شادی کے بعد بھی بیٹی ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے گی۔ ہر کسی کے ایسے نصیب کہاں ہوتے ہیں۔ چمپا نے غور سے سامیہ بی بی کو دیکھا، کیسی حسرت تھی ان کے لہجے میں۔ چاند رات کو دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی، تب مراد پہنچا۔ کتنی دیر لگا دی تو نے، میں کب سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ جو الفاظ سکینہ کی زبان سے ادا ہوئے تھے وہ چمپا کی نظریں بھی کہہ رہی تھیں۔ خالہ، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ خالہ یہ لو۔ اس نے 2 تھیلے سکینہ کی طرف بڑھائے۔ سکینہ نے ہاتھ بڑھا کر تھیلے پکڑے، کھول کر دیکھا تو اندر سیویاں، میوے، پھل، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھرا ہوا تھا۔ ہائے، کیا ضرورت تھی اتنا خرچ کرنے کی؟ خالہ، وہ اٹھ کر سکینہ کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ تم نے بھی تو ساری زندگی خرچ کیا مجھ پر، میں نے تو کبھی نہیں کہا کیا ضرورت تھی، اس نے سکینہ کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سکینہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگے۔ چل، جھلا نہ ہووے تے۔ سکینہ نے پیار سے چپت لگائی اس کے سر پر۔ خالہ، تیرے ہاتھ کی چائے بہت یاد آتی تھی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ سکینہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اب وہ تھی اور مراد تھا۔ چمپا، یہ تیرے لیے۔ چمپا نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ مراد کے ہاتھ میں 2 چوڑیوں کے سیٹ تھے۔ ان کانچ کی چوڑیوں کے درمیان موتی ٹنگے تھے، کہیں کہیں نگ بھی تھے، اور یہ مہندی بھی۔ اس نے دونوں چیزیں چمپا کی طرف بڑھائیں۔ ابھی لگا کر سونا، صبح مجھے تیرے مہندی سے سجے ہاتھ دیکھنے ہیں۔ چمپا کو اروا بی بی اور عبید صاحب کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ واقعی اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے چنا ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا افسانہ میری عید پیا کے سنگ، جس کی قلم کار تھیں افشین نعیم۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔